حماد، حساب کتاب تو لکھ لیا نا تم نے؟ جی میاں جی، بس ذرا رقم کو جمع کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ تب تک یہ رقم دیکھیں، انشاءاللہ پیسے پورے ہی ہوں گے۔ جلدی سے میں کیلکولیٹر پہ رقم کو جمع کر رہا تھا اور میاں جی نوٹ گننے میں مصروف تھے۔ میں میاں جی کے جنرل اسٹور پہ کام کرتا تھا، بہت بڑا جنرل اسٹور تھا۔ یوں تو ان کے کئی ملازم تھے، لیکن بڑے میاں کا مجھ پہ بھروسہ تھا، اس لیے سارے پیسوں کا حساب کتاب میرے پاس ہی ہوتا تھا۔ پچھلے 1 سال سے میں کام کر رہا تھا اور آج تک کبھی انہیں شکایت کا موقع نہیں ملا تھا۔ 1 روپیہ بھی کبھی ادھر کا ادھر نہیں ہوا تھا۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق اور فرائض دیے ہیں۔ اگر شادی سے انکار فیصل بھائی کرتے ہیں تب تو یہاں کسی نے کوئی سوال جواب نہیں کرنا، تو آخر مجھ پہ ہی زور زبردستی کیوں ہو رہی ہے؟ پہلی بار ایک نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ورنہ بڑے میاں کے گھر میں نے آج تک کبھی کسی عورت کی آواز اتنی بلند نہیں سنی تھی۔ ایک تو ان کی خواتین کبھی سامنے نہیں آئی تھیں اور میں نے بھی کبھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، بس اپنے کام سے جاتا اور واپسی پہ بڑے میاں کو حساب دیتا، اور انہی کے بڑے سے گھر میں صحن میں موجود ایک اسٹور روم کو میرا کمرہ بنا دیا گیا تھا، جہاں ایک چارپائی تھی، اسٹینڈ فین تھا اور بس ایک پٹ کی الماری تھی۔ کمرہ چھوٹا تھا لیکن میرے لیے بہتر تھا۔ اب مجھ جیسے یتیم کو کوئی اتنا بھی دے دے تو بہت بڑی بات ہے۔ چچا نے تو دھکے دے کے نکال دیا تھا، میرے والد کی ہر چیز پہ قابض بن گئے تھے۔ ان کی زندگی میں میٹھی چھری کی طرح ان کی جڑیں کاٹتے رہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں پڑھا لکھا تھا لیکن ابھی اتنی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ بمشکل 12 جماعتیں ہی پاس کی تھیں جب والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ پہلے ہی حیات نہیں تھی اور چچا نے مجھے ملازم بنا کے رکھ دیا۔ مجھے بہت مارتے پیٹتے تھے، اس لیے میں بھاگ کے کئی روز تو سڑکوں پہ دھکے کھاتا رہا۔ پھر وہیں پہ مجھے یہ میاں صاحب مل گئے۔ 2 دن سے بھوکا تھا میں۔ کہنے لگے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میاں صاحب کو جب میں نے اپنی رودات سنائی تو انہوں نے مجھے ملازم رکھ لیا۔ کہنے لگے بس ایک اصول ہے میرا، ایمانداری سے چلو گے تو میں تمہاری تنخواہ بھی دوں گا، رہائش بھی دوں گا اور کھانا پینا بھی دوں گا، بس گھر پہ نظریں نہیں اٹھنی چاہیے، کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں دو گے، ملازم ہو ملازم بن کے رہو گے۔ اور یہ جملہ جیسے میں نے اپنے ذہن نشین کر لیا تھا۔ مجال ہے کہ کسی ایک بات سے بھی میں منحرف ہونے کا سوچتا، وہ میرے محسن تھے۔ یوں تو میں نے 12ویں جماعت تک پڑھا تھا لیکن ہاتھ میں کوئی ڈگری نہیں تھی، کیونکہ چچا نے بہت مارا تھا اور بھاگنے سے پہلے انسان کو اپنے ڈاکیومنٹس اور ڈگریاں ساتھ لے جانا یاد نہیں رہتا۔ بہرحال پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے خود ہی سے کورس کی کتابیں خرید کے پڑھتا رہتا تھا کہ ڈگری نہ بھی ہو، تعلیم ہونا ضروری ہے۔ جو تنخواہ ملتی جمع کر لیتا۔ پھر بیچ میں میاں صاحب نے جب میری دلچسپی کتابوں میں دیکھی تو کہنے لگے کہ ایسے کرو، کمپیوٹر کا کچھ سیکھ لو، آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، اسٹور میں بیٹھتے ہو وہاں پہ بھی کمپیوٹر کا حساب کتاب کر لیا کرو۔ اور اس بات کو 8 مہینے گزر چکے تھے۔ میں نے کورس بھی کیا، سارا حساب کتاب کمپیوٹر میں ہوتا تھا، لیکن میاں صاحب پرانے مزاج کے تھے، کہتے تھے کہ رجسٹر پہ بھی لکھا کرو، اور پھر مجھے گھر بلا کے گھر کے اندرونی حصے میں بٹھا کے سارا حساب کتاب کرتے تھے۔ خود پیسے گنتے رہتے اور ٹوٹل رقم میں جب انہیں بتاتا تب تک ان کی گنتی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے شاباش، 1 روپیہ بھی کم زیادہ نہیں ہے، اور میرا سانس اس وقت تک اٹکا رہتا تھا جب تک پیسے پورے نہیں ہو جاتے تھے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پہلی بار 1 سال بعد میں نے ایک نسوانی آواز سنی۔ میاں صاحب تو پیسوں کی گنتی بھولے نوٹ وہیں چھوڑ کے اندر چلے گئے۔ تمہاری آواز اتنی بلند ہوئی کیسے؟ وہ دھاڑے۔ بابا میں آپ کو بتا چکی ہوں مجھے شمس سے شادی نہیں کرنی۔ لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی، گونج اتنی تھی کہ کیلکولیٹر پہ میرا ہاتھ ایک دم رکا، ساتھ میں لگا جیسے دل بھی تھم گیا ہو۔ میاں صاحب غصے کے بہت تیز تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی ہے، بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ بیٹی کی زبان دیکھی ہے تم نے؟ ناظرہ بیگم، اسے اپنی زبان میں سمجھا دو، یہ مر بھی گئی تو بھی میں اس کی میت کا نکاح شمس سے پڑھوا دوں گا۔ تو ٹھیک ہے بابا، میں بھی قسم کھاتی ہوں، شادی والے دن میری میت ہی یہاں سے اٹھے گی۔
اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ شمس کے گھر بھیجیں یا پھر قبرستان میں جا کے دفنائیں۔ پھر ایک اور تھپڑ کی آواز آئی، پھر خاتون کی آواز آئی، آپ بس کریں، جائیں یہاں سے، میں اسے سمجھا دوں گی۔ تم جانتی ہو میں لڑکیوں کی زیادہ تعلیم کے حق میں تھا ہی نہیں، تمہارے کہنے پہ میں نے اسے 12 جماعتیں تک پڑھنے کی اجازت دی، اور زبان دیکھ رہی ہو اس کی، میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اسے کہو اپنی زبان کے جوہر مجھے نہ دکھائے اور نہ میرے ساتھ حق کی بات کرے، میں زندہ دفن کر دوں گا اسے، لیکن شادی اس کی شمس کے ساتھ ہی ہوگی۔ جب بڑے میاں واپس آئے تو پسینے سے شرابور تھے، غصے کے مارے سانس پھولا ہوا تھا۔ جیسے میرے سامنے بیٹھے میں تو بری طرح سے گھبرا کے رہ گیا۔ پھر مجھے کہنے لگے ابھی تک حساب نہیں ہوا تم سے۔ پہلی بار ان کا لہجہ مجھ سے بھی تلخ ہوا۔ جی میاں صاحب ہو گیا۔ فٹافٹ سے میں نے سارا حساب کتاب پہ لکھ کے ان کے سامنے کر دیا۔ پھر انہوں نے رقم دیکھی، پتہ نہیں گنتی کہاں پہ چھوڑی تھی۔ تم جاؤ میاں، جا کے آرام کرو۔ آج تو انہوں نے چائے کا بھی نہیں پوچھا، اگر پوچھ بھی لیتے تو میں ہی شاید انکار کر دیتا۔ خاصا گرم ماحول ہو چکا تھا، اوپر سے جون کا مہینہ۔ میں جلدی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور راہداری سے ہوتا ہوا صحن میں آ گیا۔ اپنے اسٹور روم کا دروازہ کھولا، کمرہ صاف ستھرا تھا، میرے کپڑے دھلے ہوئے پڑے تھے، البتہ استری میں خود کر لیا کرتا تھا۔ یوں تو یہ سارے کام شاید میاں جی کی بیگم ہی کرواتی تھیں، لیکن وہ کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ کبھی گھر کا سودا سلف بھی لانا پڑتا تو میں لا کے دیتا تھا، تو تب بھی میاں جی کہتے تھے کہ یہیں رکھ دو اور تم جاؤ۔ میں سیدھا اسٹور روم میں چلا جاتا تھا۔ بہرحال باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی میاں جی کی بیٹی تھی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی اولادیں کتنی ہیں، بس ایک فیصل کا پتا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ وہ بھی سیٹھوں کی طرح اسٹور میں آتا تھا، بس 2-4 چکر لگا کے سگریٹ پی کے واپس چلا جاتا، اور میاں جی ہمیشہ اس کی برائیاں ہی مجھ سے کرتے رہتے تھے۔ ایسی نکمی اولاد سے بہتر تھا اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا۔ کم بخت کو ذرا پرواہ نہیں ہے کہ یہاں بھی وقت دے دوں۔ میاں جی شام کے وقت اسٹور میں آتے تھے جب دوپہر ڈھل جاتی تھی۔ اسٹور بہت بڑا تھا لیکن صرف پنکھے لگے ہوئے تھے، اور میاں جی کا بی پی بہت ہائی رہتا تھا۔ دن بھر اے سی میں اپنے گھر میں ہی رہتے تھے۔ شام کو اسٹور میں آتے اور 10 بجے تک میرے پاس بیٹھے رہتے۔ مجھے کمپیوٹر میں بھی حساب لکھنا پڑتا تھا اور جلدی جلدی رجسٹر پہ بھی اتارنا پڑتا۔ پھر اسٹور کا شٹر بند کر کے مجھے یہ دیکھنا پڑتا کہ کون سی چیز کم ہے، وہ الگ پرچے پہ لکھ کے صبح سویرے ہی میں ہول سیل مارکیٹ جا کے راشن لے آتا۔ البتہ پیکنگ دوسرے لڑکے کرتے تھے۔ میاں صاحب مجھے ماہانہ 50,000 دیتے تھے۔ پھر کھانا پینا فری تھا، صبح کا ناشتہ بھی فری تھا، یہاں تک کہ رات کو 1 کپ چائے کا بھی مل جاتا تھا، اور میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ میاں جی کی سنگت میں رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ہی میں نظر باز تو نہیں تھا، لیکن اب نظریں اٹھا کے کسی لڑکی کو دیکھتا تک نہیں تھا۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا، اور گرمیوں کے دنوں میں اس وقت اسٹور میں رش نہ ہونے کے برابر ہوتا تھا۔ تبھی وہاں پہ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، برقع نقاب میں وہ اندر داخل ہوئی۔ وہاں کے ورکر کہنے لگے جی محترمہ، کیا چاہیے ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ تم میں سے حماد کون ہے؟ میں جو اس وقت حساب کتاب میں لگا ہوا تھا، ایک نظر میں نے اس لڑکی پہ ڈالی اور پھر نظر جھکا لی۔ وہ رہا حماد۔ عبد الکریم نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی میرے پاس آ گئی۔ تو تم ہو میاں جی کے چمچے؟ اس لڑکی کی بات ایسی تھی کہ برجستہ مجھے اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ آپ کون ہیں؟ بجائے مجھے جواب دینے کے اس نے ایک راشن کا پرچہ میرے سامنے پھینکا۔ یہ سارا سامان نکالو۔ میں جیسی پرچہ عبد الکریم کو دینے لگا تاکہ وہ راشن کا سامان نکالے، اس نے وہ پرچہ میرے اٹھانے سے پہلے زور سے ہاتھ مار کے اپنے قبضے میں کیا۔ تم نکالو۔ میں نے کہا دیکھیں محترمہ، آپ ذرا تمیز سے بات کریں۔ تمیز کے بچے، تمہیں میں بتاؤں تمیز کیا ہوتی ہے؟ میاں جی کی بیٹی ہوں میں، ندا۔ اس کا تعارف ایسا تھا کہ میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پایا۔ خاصی بدتمیز تھی۔ چلو سامان نکالو، یہ کہہ کے وہ کاؤنٹر کے پاس آئی۔ میں کھڑا تھا، میری کرسی اپنی جانب کھینچی اور بیٹھ گئی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی۔ چلو چلو جلدی کرو، سامان نکالو۔ میں نے دل میں سوچا کل میاں جی سے پڑنے والے تھپڑ بالکل ٹھیک تھے، اس طرح کی بدتمیز لڑکیوں کو تھپڑ پڑنے بھی چاہیے۔
میں پرچی دیکھ کے سامان نکالنے لگا، شاپر میں ڈالا اور شاپر کاؤنٹر پہ رکھ دیا۔ عبدالکریم کون ہے؟ عبدالکریم جو حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ندا کو دیکھ رہا تھا جلدی سے سنبھل کے کہنے لگا، باجی جی میں ہوں۔ باجی ہوگی تیری ماں، میرا نام ندا ہے، خبردار جو مجھے باجی کہا تو۔ سامان اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ۔ بڑا آیا باجی، اس نے جما کے کہا، اور یہ جا وہ جا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ لڑکی اسٹور میں آئی ہو اور یہاں سے سامان لے کے گئی ہو۔ جہاں تک میرا خیال تھا اس بات کی خبر میاں جی کو نہیں ہوگی۔ شام کو جب میاں جی آئے تو وہ خاصے سست لگ رہے تھے۔ عبدالکریم مجھے منع کر چکا تھا کہ دیکھو میاں جی کو نہ بتانا کہ ان کی بیٹی یہاں سے راشن کا سامان لے کے گئی ہے، کہہ دینا کہ بڑی بی کا فون آیا تھا، اس لیے میں سامان دے کے آ گیا، یہ نہ ہو کہ پھر فساد برپا ہو جائے۔ اس لیے میں نے بڑے میاں سے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن رات کو جب حساب کتاب کرنا پڑا تو میں نے راشن کا بتایا۔ کہنے لگے راشن کون لینے آیا تھا؟ میں نے کہا نہیں جی کوئی بھی نہیں، وہ بڑی بیگم صاحبہ کا فون آیا تھا۔ عبدالکریم ان سے پرچی لے کے آیا تھا اور سامان بھی رکھ کے آ گیا تھا۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہو سکتا ہے ناظرہ نے سامان منگوا لیا ہو، لیکن اسے تو تمہارا نمبر تک یاد نہیں۔ خیر پوچھوں گا اس سے۔ یہ سن کے میں کچھ گھبرا گیا۔ چھوڑیں بھی میاں جی، شاید میں نے کبھی دے دیا ہوگا، اتنی بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ کہنے لگے ہاں دیکھو میرے نا اگلے مہینے بیٹی کی شادی ہے، تو اس کی تیاریوں میں اسٹور میں بالکل نہیں آ سکتا، اور فیصل تو ویسے ہی صدا کا نکما ہے، بہن کی شادی کی تیاری کر لیتا ہے، بہت بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے چند دن کا حساب کتاب بھی کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن مجھے تم پہ بھروسہ ہے۔ میرے کندھے کو تھپ تھپا کے کہنے لگے، جاؤ اب جا کے آرام کرو۔ چند روز بعد آنن فانن ہی تیز آندھی چلی۔ میں نے جلدی سے اسٹور کے دروازے بند کروا دیے، ورنہ مٹی ہر چیز پہ اندر چڑھ جاتی اور صفائی کرنا محال ہو جاتا۔ اس کے بعد تیز طوفانی بارش کا اتنا زور تھا کہ پانی اسٹور کے اندر آنے کا خطرہ تھا۔ ایسی صورت میں میاں صاحب دکان بند کروا دیتے تھے۔ میں نے بھی اسٹور بند کر دیا، سب لڑکے اپنے گھر جا چکے تھے۔ میں بھیگتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ میں نے ڈور بیل بجائی تو اسی لڑکی کی آواز آئی، کون ہے؟ جی میں حماد، میں نے اپنا نام بتایا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، حالانکہ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ دروازہ کھولے گی۔ پہلے میاں جی کھولتے تھے یا پھر فیصل۔ سامنے دیکھا تو بارش میں بھیگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھیگنے کی وجہ سے اس کے وجود کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ میں تو بری طرح سے بدحواس ہوا۔ استغفر اللہ، توبہ، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ میں اندر داخل ہوتے ہی اسٹور روم میں جانے لگا، دیکھا تو اسٹور روم کی کنڈی لگی تھی اور باہر تالا ڈلا ہوا تھا۔ تب تک وہ مین دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں نے کہا وہ جی اسٹور کو تالا کس نے لگایا جی؟ اس نے چابی کھنکھنائی۔ میں نے دیکھا تو چابی اس کے ہاتھ میں تھی، ابھی بھی وہ صحن میں بارش میں نہا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جی میرے اسٹور روم کی چابی دے دیں جی۔ کیوں جی، بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی؟ وہ قدم قدم میری طرف آ رہی تھی اور میں اپنے قدم پیچھے لے رہا تھا، یہاں تک کہ میں اسٹور روم کے دروازے سے جا لگا۔ ہائے اللہ، شرم آ رہی ہے مجھ سے۔ میاں جی کے چمچے، وہ میرے پاس آ کے بولی، اور میں نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ یہ آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ مجھے دیکھو گے تو کیا کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے گا؟ میرا تو اوپر کا سانس اوپر تھا اور نیچے کا سانس نیچے۔ جب اس کی انگلی میرے چہرے پہ گردش کرنے لگی تو برجستہ میں نے آنکھ کھول کے اسے دیکھا۔ لڑکی خوبصورت تھی پر اس بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ جلدی سے میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ کیا کر رہی ہیں جی؟ میں شور مچا دوں گا۔ میری بات پہ کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ ہاں تو مچا دو۔ وہ جی میاں صاحب کہاں ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ کوئی گھر پہ نہیں ہے، میری میت کی تیاری کے لیے گیا ہے، اس لیے سوچا کہ مرنے سے پہلے دل کی چند آرزوئیں پوری کر لوں، بارش میں نہاؤں، جھوموں۔ یہ کہتے ہوئے پھر صحن میں جا کے گول گول گھومنے لگی۔
اب مرنے والے کو اپنی آخری خواہش تو پوری کرنی چاہیے نا میاں جی کے چمچے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن یہ لگ رہا تھا کہ بارش کے پانی کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی بھیگ رہی ہیں، آواز میں بھی نمی تھی۔ سنیے جی، میری چابی دے دیں، میں خود صحن میں بھیگ رہا تھا۔ پھر اس نے چابی میری طرف اچھال دی، میں نے کیچ کیا اور جلدی سے تالا کھول کے اندر چلا گیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ دیر اس لڑکی کے گنگنانے کی آواز آنے لگی، اس کے بعد سسکیوں سے رونے کی آواز۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو صحن کے بیچوں بیچ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی۔ پہلی بار مجھے اسے دیکھ کے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے دروازہ اسی آہستگی سے بند کر دیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ بھوک بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس کی سسکیاں تھمی تھیں اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا۔ توبہ، اس بارش نے تو شاپنگ کرنا ہی محال کر دیا، فیصل کی آواز آئی۔ ہاں، یہاں بارش ہوتی نہیں ہے، ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ چلو بھائی، سامان اندر رکھو جلدی سے، کہیں گیلا نہ ہو جائے، میاں جی کی آواز آئی۔ مجھے لگتا ہے حماد آ چکا ہے۔ ناظرہ، ایسا کرو پہلے کھانا گرم کر دو، میں اسے کھانا دے دوں، اپنے منہ سے تو وہ کبھی مانگے گا بھی نہیں۔ بڑا اعتبار تھا میاں جی کو مجھ پہ، اور میں وہ اعتبار کسی صورت بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ میرے پاس جمع شدہ اچھی خاصی رقم تھی، کیونکہ میرا خرچہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں اس وقت 6 لاکھ تھے۔ ہر 6 ماہ بعد میاں جی مجھے کپڑے بھی بنوا دیتے تھے جو پورے سال چل جاتے تھے۔ عید پہ نیا جوڑا بھی دیتے تھے، عیدی بھی دیتے تھے۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دوبارہ میں نے ندا کو نہ تو اپنے باپ سے ڈرتے دیکھا اور نہ ہی اسے باہر صحن میں دیکھا۔ اس 1 سال میں پہلی بار میں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا اور اس کی سسکیاں سنی تھی۔ دکھ بھی ہوا تھا، کیا ضرورت تھی زبردستی کی شادی کرنے کی۔ پھر سوچا کہ شاید میاں جی کا فیصلہ ہے، ان کی بیٹی کالج میں جاتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ لڑکیوں نے دماغ خراب کر دیا ہو۔ چلو شادی ہو جائے گی تو خود ہی شوہر سے محبت بھی ہو جائے گی۔ اب میاں جی اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی سوچ سمجھ کے ہی کریں گے۔ کون ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برا چاہتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ اولاد کو اس بات کا احساس بعد میں ہوتا ہے۔ یہ سوچ کے میں خود کو مطمئن کر چکا تھا۔ شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں اسٹور بھی جلدی بند ہو جاتا تھا، لیکن میرے دل میں پتہ نہیں کیوں ایک کھٹکا سا تھا کہ کہیں واقعی وہ لڑکی خود کو ختم نہ کر لے۔ بہرحال 4 بجے میں واپس آ کے تیاری کروانے لگ جاتا تھا۔ مہندی کا فنکشن بھی آن پہنچا، لیکن زرد جوڑے میں ندا کا چہرہ بھی بالکل زرد تھا۔ بنا میک اپ کے یوں بیٹھی تھی جیسے اس کی مہندی نہ ہو بلکہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہو چکا ہو۔ مجھے لگا کہ شاید کسی کو پسند کرتی ہے، ورنہ باپ کی پسند پہ حامی بھر لیتی۔ بہرحال فنکشن ختم ہوا اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ میں نے ساری کرسیاں اکٹھی کیں، صحن کی صفائی کی۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ پھر جا کے میں نے اپنی کمر ٹکائی۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چیز میرے دروازے سے ٹکرائی ہو۔ اف، نسوانی آواز تھی۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ جب تک میں دروازے کے پاس آیا اور دروازہ آہستہ سے کھول کے دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ ندا دیوار پھلانگ کے باہر نکل چکی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے جلدی سے مین گیٹ کو کھولا، لیکن تب تک وہ بھاگتی ہوئی گلی عبور کر کے دائیں جانب جا چکی تھی۔ گلی بالکل سنسان تھی۔ میں نے شور مچانا مناسب نہیں سمجھا، میاں جی کی عزت کا سوال تھا۔ محلے والوں میں اگر یہ بات پھیل جاتی تو کتنی بدنامی ہوتی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، لیکن جب تک میں گلی کے موڑ سے جا کے سیدھے کی طرف مڑا تب تک وہ رکشہ روک چکی تھی۔ مجھے دیکھتی رکشے والے سے کہنے لگی، جلدی چلو بھائی جلدی، میرے پیچھے بدماش پڑا ہوا ہے۔ رکشے والا بھی تیز رفتاری سے چلانے لگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جتنا تیز بھاگ سکتا تھا میں بھاگ رہا تھا۔ تبھی مجھے وہاں ایک موٹر سائیکل والا نظر آیا۔ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، بھائی رکشے کا پیچھا کرنا۔ کہنے لگا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، یار پیچھے کرو، ابھی بات کی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ نوجوان نے بائک اسٹارٹ کی اور رکشے کے پیچھے چلانے لگا۔ رکشہ سیدھا ریلوے اسٹیشن جا کے رکا۔ اس کا مطلب واقعی اس کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تھا، تبھی تو ریلوے اسٹیشن اتری تھی۔ ندا جی رکیے، میں نے اسے پکارا،
لیکن وہ چادر سے اپنا چہرہ چھپا کے رکشے والے کو 1000 کا نوٹ پکڑا کے اندر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے لپکا، تبھی ٹرین کا ہارن بجا اور وہ ٹرین پہ چڑھ گئی۔ جب تک میں اندر پہنچا تب تک ٹرین چل پڑی تھی، اور وہ دروازے پہ کھڑی اپنی چادر سے نقاب اتار کے مسکرا کے مجھے دیکھ کے ہاتھ ہلانے لگی جیسے بائے بائے کر رہی ہو۔ میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا۔ بھاگتا ہوا میں اس ٹرین پہ چڑھ چکا تھا۔ وہ فوراً سے اپنی بوگی کے اندر چلی گئی۔ جب تک میں ایک بوگی سے دوسری بوگی کو عبور کرتا اس کی بوگی تک پہنچا، تب تک پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ دور دور فجر کی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ٹرین اپنی رفتار پکڑ چکی تھی اور میں اس لڑکی کو ڈھونڈے جا رہا تھا۔ ایک ایک کیبن میں جھانک جھانک کے دیکھتا رہا، حالانکہ مجھے عورتوں کو دیکھنے کی عادت نہیں تھی۔ کئی مردوں نے تو اعتراض بھی کیا۔ میں نے کہا وہ میری بہن یہاں پتہ نہیں کہاں کس ڈبے میں جا کے بیٹھ گئی ہے، نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بہرحال میں نے پوری ٹرین دیکھ لی، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کہاں ڈھونڈوں۔ تھک ہار کے میں ایک بوگی کے بیرونی دروازے کی طرف کھڑا ہو گیا۔ تبھی اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا۔ دیکھا تو واش روم میں چھپی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے بھاگنے لگی۔ مجبوراً میں نے اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا یہ کیا حرکت کر رہی ہو تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے نہیں کرنی تھی اس سے شادی، اور میں نے بابا سے بڑی شرافت سے کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اگر وہ ضدی ہیں تو میں بھی ان کی بیٹی ہوں، ان سے 10 گنا زیادہ ضد ہے میرے اندر۔ میں نے کہا بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میرے اس سوال پہ وہ حیران ہوئی۔ کون وہ؟ وہی جس نے تمہیں ورغلایا ہے، جس کے کہنے پہ تم بھاگی ہو۔ کہنے لگی وہ حیدرآباد اسٹیشن پہ کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے، پلیز تم مجھے اس تک پہنچا دو، میں تمہیں سونے کی انگوٹھی دوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی دکھائی۔ نہیں، میاں جی کی عزت کا سوال ہے، بس جیسے ہی ٹرین لانڈھی اسٹیشن پہ رکے گی میں تمہیں اتار کے میاں جی کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ اپنی کلائی مجھ سے چھڑوانے لگی۔ چھوڑو میری کلائی ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ یہ لڑکا میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ جب میں نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی تو اس نے اپنے دانت میرے ہاتھ پہ گاڑ دیے۔ میری گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ اپنی کلائی چھڑوا کے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ اے سی کے سلیپرز تھے، شاید ایک سلیپر خالی تھا جس کے اندر وہ چلی گئی۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند کرنے لگی میں نے اپنا ہاتھ بیچ میں دیا اور دروازہ کھول دیا۔ دیکھا تو سلیپر بالکل خالی تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے گرے بان سے پکڑ کے مجھے اندر کھینچا اور سلیپر بند کر دیا اور ساتھ میں لاک کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے پنگا لینے کا، میں تمہیں پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں شمس سے شادی نہیں کروں گی، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں تو بری طرح سے گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض آستین اور کندھے پہ سے پھاڑی، اپنے ناخن کی کھرونچے اپنے کندھے پہ بڑی زور سے ماری۔ بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ میں جلدی سے اس کے پاس آیا، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہیں آپ؟ میں گھبرا گیا، لیکن اس نے میرا ہاتھ نیچے کر کے مجھے سیٹ پہ دھکا دیا، ساتھ ہی لاک کھول کے دوسری سیٹ پہ اپنی کالی چادر لپیٹ کے بیٹھ کے رونے لگی۔ کئی لوگ اندر آئے، میں تو سمجھ نہیں پایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کہنے لگی اس شخص نے میری عزت خراب کر دی۔ میں تو بھونچکا رہ گیا۔ وہ لڑکے مجھے بڑی خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ویسے بھی کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ میرے مالک کی بیٹی ہے۔ لیکن میری سننی کس نے تھی؟ لڑکے مجھے مارنے لگے۔ دیکھو مجھے مت مارو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، شرم نہیں آتی؟ لڑکی کی عزت برباد کر کے رکھ دی۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی میرا اس کے ساتھ نکاح پڑھواتے، اس نے تو میری عزت خراب کر دی، اب مجھے کوئی نہیں اپنائے گا، اگر اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو یہ بھاگ جائے گا۔ پتہ نہیں وہاں کوئی مولوی صاحب بھی سفر کر رہے تھے۔ لڑکوں نے مولوی صاحب کو بھی کھینچ کے سلیپر میں بٹھا دیا اور خود میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے اگر تو نے نکاح سے انکار کیا تو تیرا گلا دبا دیں گے یا تمہیں ٹرین سے باہر دھکا دے دیں گے۔ یوں میرا نکاح ندا سے ہو گیا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ باہر جا چکے تھے۔ اس نے اپنے نقلی جعلی آنسو صاف کیے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ لانڈھی کے اسٹیشن پہ اتریں گے تو اتر جاتے ہیں،
پھر تم مجھے میرے گھر لے کے جاؤ گے تو لے جاؤ، ویسے بھی دن چڑھا ہے، دن چڑھے تم مجھے ساتھ لے کے جاؤ گے، اور ساتھ میں یہ نکاح نامہ۔ وہ نکاح نامہ پکڑے اسے ہوا میں لہرا رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس لڑکی کے ساتھ کیا نہ کر گزروں۔ مجھے غصے میں دیکھ کے ہنسنے لگی۔ اب بتاؤ کس اسٹیشن پہ اترنا ہے، کیونکہ شمس تو اب مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میرے پاس ثبوت کے طور پہ نکاح نامہ ہے، میں کہہ دوں گی کہ میرا تو اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ سوچو، جو تم میاں جی کے چمچے بنے پھرتے ہو، میاں جی تمہارا کیا حال کریں گے کہ انہی کی ناک کے نیچے انہی کی بیٹی کے ساتھ تم نے محبت کا چکر چلا لیا۔ سو جاؤ حماد، اچھے طریقے سے سو جاؤ، پھر مجھے بتا دینا کہ کس اسٹیشن پہ اترنا ہے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، ہر قدم پہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اتنی چالاک اور اتنی تیز لڑکی۔ میں نے کہا آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے نکاح کیا ہے، آپ کے عاشق کا کیا بنے گا جو حیدرآباد پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میری بات سن کے ہنسنے لگی۔ اسے چھوڑو، تم زیادہ سمارٹ ہو، زیادہ خوبصورت ہو، وہ تو بس تھا، اسے تو میں نے آپشن میں رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی نہیں ملا تو اس سے کر لوں گی۔ اب تم مل گئے ہو تو اچھی بات ہے۔ اس کی بے شرمی پہ میں جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ حیدرآباد میں میرے بھی چچا کا گھر تھا، بلکہ میرا ہی گھر تھا جس پہ میرے چچا نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ حیدرآباد کا اسٹیشن آیا، میں اسے لے کے نیچے اترا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے نیچے اتری۔ میں نے کہا کہاں ہے تمہارا عاشق؟ کہنے لگی کون عاشق؟ میں نے کہا وہی جو تمہارا یہاں انتظار کر رہا تھا۔ کہنے لگی دفع کرو اسے، اب میں اتنی بھی بے شرم نہیں ہوں کہ شوہر کے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کروں۔ چلو آؤ کسی ہوٹل میں رکتے ہیں۔ وہ یوں تھی کہ اس سے اس بات کی کوئی پرواہ تک نہیں تھی۔ میں نے کہا اگر میاں جی نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو فیصل تمہیں جان سے مار دے گا۔ ہاں تو تم کس لیے ہو؟ کوئی تمہاری بیوی کو گولی مار دے گا تو تم کیا دیکھتے رہو گے؟ آگے بڑھ کے گریبان نہیں پھاڑ دو گے اس کا؟ اتنی غیرت تو ہوگی تم میں۔ اپنی آنکھ ونک کر کے بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ اسٹیشن سے باہر آئی، رکشہ روکا اور ہوٹل کے سامنے رکشہ رکوایا۔ مناسب سا ہوٹل تھا، پتہ نہیں پیسے کہاں سے چوری کر کے لائی تھی۔ کمرہ بھی اسی نے ریزرو کروایا۔ پھر کمرے میں آ کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی۔ توبہ ہے، گھر سے بھاگنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ شکر ہے سب کچھ خیر و عافیت سے ہو گیا۔ وہ تو ایسے مطمئن تھی جیسے اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ پھر اپنے ہینڈ بیگ میں سے اس نے ایک جوڑا نکالا، بڑا سا ہینڈ بیگ تھا جس میں ایک دو جوڑے بڑے آرام سے آ سکتے تھے۔ پھر واش روم میں چلی گئی، کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی، تکیا اٹھایا اور صوفے پہ پھینک دیا۔ جاؤ شاباش، صوفے پہ جا کے سو جاؤ، اور خبردار جو بھاگنے کی کوشش کی، نکاح نامہ ہے میرے پاس۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا، تکیا درست کیا اور لیٹ گئی، اور نکاح نامہ طے کر کے جہاں اس نے رکھا میں شرم سے نظریں نہیں اٹھا پایا۔ کہنے لگی یہاں سے تم کبھی نہیں نکالو گے، اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتے تم۔ میں تو نظریں بھی نہیں اٹھا پایا تھا، اپنا دل جلاتا میں صوفے پہ لیٹ گیا۔ کتنے آرام سے وہ لڑکی مجھے پھنسا چکی تھی، میاں جی کی نظر میں برا بھی بنا چکی تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ کہ میں اتنے گندے کریکٹر کا برا انسان تھا۔ 1 سال میں کمائی ہوئی عزت کا اس نے جنازہ نکال کے رکھ دیا تھا، اور اب گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ پہلے سے اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ سنو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ زندگی بھر اسی ہوٹل کے کمرے میں رہ سکیں، جمائی روکتے ہوئے اس نے کہا۔ میں نے سنا ہے تمہارے باپ کا گھر بھی یہیں پہ ہے جس میں تمہارے چچا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اسے اس بات کا کیسے علم تھا۔ میں نے کہا آپ سے کس نے کہا ہے؟ جانے بھی دو، ساری خبریں رکھتی ہوں میں۔ ایسا کرتے ہیں تمہارے گھر چلتے ہیں، آخر تمہارا بھی حق ہے اس پہ۔ میں نے کہا چچا نے سب کچھ اپنے نام لگوا لیا تھا۔ کہنے لگی تمہارے چچا کی تو ایسی کی تیسی، میں دیکھتی ہوں کیسے باہر نکالتا ہے۔ میں نے کہا جی بہت مارتا ہے جی وہ۔ میری بات سن کے ہنسنے لگی۔ اور تم مار کھا لیتے ہو؟ ہٹے کٹے 6 فٹ کے لمبے نوجوان ہو گئے ہو، تمہاری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی اپنے چچا کا ہاتھ پکڑ لو تم؟ تف ہے تمہاری مردانگی پہ۔ اس کی بات سن کے مجھے طیش آیا۔
1 سال پہلے میں ذرا دبلا پتلا سا تھا، ہاں لیکن اگر اب چچا نے ایسا کچھ کیا تو ہاتھ پکڑ کے مروڑ دوں گا۔ میں نے بھرم دکھانے کی کوشش کی۔ تم ہاتھ مروڑنے والے؟ دیکھ لی میں نے تمہاری مردانگی، کیسے ان لڑکوں سے مار کھا رہے تھے، کسی کو پلٹ کے 1 تھپڑ بھی مارا ہو تم نے، بات کرتے ہو۔ خیر اپنا ایڈریس تو پتا ہے نا تمہیں؟ میں نے کہا ہاں، اپنے گھر کا پتہ کون بھولتا ہے۔ ہاں تو چلو پھر، یہ کہہ کے اس نے اپنا بڑا سا پرس کندھے پہ لٹکایا اور باہر نکلی۔ وہاں سے رکشہ کروا کے میں اپنے گھر چلا گیا۔ پورے 1 سال کے بعد اپنا گھر دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے بھاگ کے نکلا تھا، پھاٹک سے گزرنے والی ٹرین پہ چڑھ گیا تھا۔ ٹرین کی رفتار ہلکی تھی، پھر میں کراچی پہنچ گیا تھا۔ اب میں اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی بیل تم دو گے یا میں بجاؤں؟ میں نے بیل بجائی۔ دروازہ چچا کی بیٹی نے کھولا، بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم حماد ہو نا؟ جواب ندا نے دیا، ہاں یہ حماد ہے اور میں مسز حماد۔ چلو بھائی لڑکی پیچھے ہٹو۔ بڑے آرام سے اس نے نغمہ کو اپنے ہاتھ سے پیچھے ہٹایا، پھر کہنے لگی چلو بھائی تمہارا اپنا گھر ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا لیکن تھا پرانے طرز کا بنا ہوا۔ وہ تو اندر آتے ہی بس یہ بڑا سا باغیچہ دیکھنے لگی۔ واہ کیا ٹھاٹ ہے تمہارے، تم تو ہم سے بھی زیادہ امیر ہو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ نغمہ حیرت سے مجھے اور اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ہی چچا اور چچی تھے جو ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چچا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ چچی کہنے لگی تمہاری اتنی ہمت، تم نے یہاں قدم بھی کیسے رکھا؟ یہ میرا بھی گھر ہے، میں قدم کیوں نہیں رکھوں گا؟ چچا کہنے لگے کوئی گھر نہیں ہے یہ تمہارا، یہ سب کچھ میرا ہے۔ ندا کہنے لگی اچھا تو یہ سب کچھ آپ کا ہے؟ لائے مجھے ثبوت کے طور پہ کاغذات دکھائے، میں بھی تو دیکھوں سچ مچ آپ کا ہے یا آپ نے حماد کو بچہ سمجھ کے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا؟ یہ سننا تھا کہ چچا کا ایک رنگ آ کے گزرا۔ یہ گھر میرا ہے، نکلو باہر ورنہ میں پولیس کو بلوا لوں گا۔ یہ سن کے میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ ہاں ہاں بلا لو پولیس کو بھی اور وکیل کو بھی بلا لو، کاغذ دیکھے بغیر تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی تمہارا کمرہ کون سا تھا؟ میں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو جلدی سے نغمہ بول پڑی یہ میرا کمرہ ہے۔ تمہاری تو، تم کون ہوتی ہو میرے شوہر کے کمرے پہ قبضہ کرنے والی؟ نغمہ کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ندا نے کہا بدتمیزی تو میں کرنے پہ آئی تو پھر تمہاری توبہ توبہ کروا دوں گی، ہٹو پیچھے۔ پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی، کمرے کے دروازے پہ جا کے رکی اور پلٹ کے میری طرف دیکھنے لگی۔ او جی تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ آؤ نا اندر آؤ، ویسے بھی ہماری ویڈنگ نائٹ ہے جو ہم دن میں منائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چچا چچی کی بگڑے ہوئے تاثرات دیکھے اور میں تو شرم سے نظریں ہی نہیں اٹھا پایا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کچھ بھی کہیں پہ بھی بول دیتی ہو۔ جس نے کی شرم پھوٹے اس کے کرم۔ اتنا بڑا کمرہ ہے تمہارا؟ ہاں اے سی بھی لگا ہوا ہے۔ واو، اس نے اے سی کا ریموٹ پکڑا اور آن کر دیا، پھر بیڈ پہ دھڑام سے لیٹ گئی۔ واہ کیا سکون ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہارے چچا تم سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھو اگر ان کے کاغذات پہ تمہارا حصہ یا تمہارے والد کا حصہ نہ ہوتا تو وہ ہمیں کمرے میں گھسنے نہیں دیتے۔ اس کی بات میں دم تو تھا، چچا نے واقعی ایسا کوئی خطرناک ری ایکشن نہیں دکھایا تھا۔ کہنے لگی اگر کاغذات پہ ابھی بھی تمہارے باپ کا آدھا حصہ شامل ہے تو پھر تو تمہاری موجیں ہیں۔ یہ گھر جتنا بڑا ہے کم سے کم بھی 7-8 کروڑ کا تو بک جائے گا، اور تمہارے حصے میں آئیں گے 3.5 یا 4 کروڑ۔ ہائے اللہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا شوہر اتنا امیر ہے۔ اب تو میں بھی سوچنے لگا کہ واقعی اگر اتنے پیسے میرے ہاتھ لگ جائیں تو میرے تو دن بدل جائیں گے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ مزید اس سے کوئی بات کروں۔ جیسے ہی میں بیڈ کے قریب آیا، اس سے کچھ بات کرنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے بے ساختہ میں اس کے اوپر گرا۔ ہائے اللہ، نازک سی جان ہے میری، اتنی زور سے بیوی کے اوپر تھوڑی نہ گرتے ہیں۔ میں تو سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوا تھا۔
توبہ استغفر اللہ، یہ کہتے ہوئے جیسے ہی میں اٹھنے لگا اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ بیوی ہوں تمہاری، اور وہ بھی شرعی۔ توبہ استغفار کیوں پڑھ رہے ہو؟ اے لڑکی مجھے چھوڑو۔ کیوں؟ میرے یوں اتنے قریب ہو کے تمہیں کچھ ہو رہا ہے کیا؟ وہ شرمانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور اپنی آنکھیں بھی پٹ پٹا رہی تھی۔ میں نے اس سے اپنا گریبان چھڑوایا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ دور دور رہو مجھ سے، سمجھی نا؟ کیوں؟ مرد نہیں ہو کیا تم؟ دیکھو سچ سچ بتا دو، مرد نہیں ہو کیا؟ ایسا نہیں ہو میری تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تمہاری خاطر تو میں نے اپنے عاشق کو بھی دفعہ دور کر دیا۔ مجھے اس کی بات پہ غصہ آیا تھا۔ بتاؤ نا، عورت کے قابل بھی ہو یا پھر… یہ کہہ کے اس نے اپنا ہاتھ جس انداز سے ہلایا میرے اندر کا مرد جاگ گیا۔ دیکھو مجھے غصہ مت دلاؤ، بہت پچھتاؤ گی۔ جاؤ جاؤ، تمہارے یہ بھرم باز جملے مجھ پہ اثر نہیں کریں گے۔ واقعی مرد ہوتے نا تو مجھے دیکھ کے پاگل ہو جاتے، اچھی خاصی خوبصورت ہوں میں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا جوڑا کھول کے اپنے بالوں کو ہاتھ سے کھولا اور میں نظریں پلٹنا بھول گیا تھا۔ لڑکی وہ واقعی خوبصورت تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا مطلب تم فارغ ہو، مرد نہیں ہو؟ مجھے یوں خاموشی سے کھڑا دیکھ کے اس نے پھر سے مجھے تیش دلایا۔ میں اگلے ہی لمحے بیڈ پہ لیٹ چکا تھا۔ بتاؤں تمہیں کتنا مرد ہوں میں؟ اپنے جذبات کو پھر میں نے روکا نہیں۔ شاید وہ مجھے تیش نہ دلاتی تو میں اس کے قریب بھی نہ جاتا، لیکن پتہ نہیں کیسے خود بخود ہی سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں بعد میں بہت ڈر لگ رہا تھا، میں پریشان سا ہو کے رہ گیا تھا۔ کیا بات ہے، ڈر کیوں رہے ہو؟ تم نے اچھا نہیں کیا، میاں جی میرے بارے میں بہت بدگمان ہوں گے۔ چلو جی، اتنی پیاری بیوی تمہیں نظر نہیں آ رہی، تمہیں اس کا باپ نظر آ رہا ہے۔ کہاں ہے میاں جی؟ یہاں ہے کہیں؟ نہیں ہے نا؟ تم نہیں جانتے جس سے وہ میری شادی کروانا چاہ رہے تھے ایک نمبر کا شرابی اور جواری تھا، بس تھا میرا کزن، اور میرے باپ کو لگتا تھا کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی تو سدھر جائے گا وہ۔ ایسے مرد کبھی نہیں سدھرتے، اور میرے باپ کو ہاتھ اٹھانے کی عادت تھی، کبھی بھی نہیں بدلی۔ اور تمہیں میں 1 سال سے دیکھ رہی تھی، تم جیسا شریف انسان میں نے نہیں دیکھا۔ میری زندگی میں دوسرا کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ جھوٹ بولا تھا میں نے تم سے، جو کچھ بھی کیا تھا پری پلان تھا۔ میں چاہتی تو بڑی خاموشی سے گھر سے بھاگ سکتی تھی، تمہیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن جان بوجھ کے میں نے اپنا کندھا زور سے تمہارے دروازے پہ مارا تھا، اپنی آواز بھی پیدا کی تھی۔ مجھے پتا تھا تم سو نہیں رہے، اٹھ کے میرے پیچھے آؤ گے، اور یہی ہوا تھا۔ تم میرا پیچھا کرتے چلے گئے اور میں تمہیں یہاں تک لے آئی۔ تم بہت اچھے انسان ہو، اور جب میرے باپ کو تمہاری سچائی کا پتہ چلے گا تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ تم بھی اچھے خاصے پیسے والے ہو تو پھر تو بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے ہی میرے باپ نے میرا رشتہ شمس سے طے کیا تھا۔ حالانکہ اتنے بڑے اسٹور کے مالک ہیں لیکن بہت کنجوس ہیں۔ بہرحال کاغذات ندا نے ہی چچا سے جیسے وصول کیے، یہ اسی کا کام تھا۔ وہ گھر پورے کا پورا میرے باپ کے نام تھا، چچا نے تو قبضہ کیا ہوا تھا۔ بہرحال کیس کیا گیا اور چچا اور ان کی فیملی گھر سے جا چکی تھی۔ گھر پہ اب میرا راج تھا، اور گھر تھا بھی مین بازار کے قریب۔ گھر کی پچھلی جگہ مین بازار کے ساتھ لگتی تھی۔ میں نے وہیں سے دیوار توڑوائی اور پچھلا حصہ کور کروا کے ایک جنرل اسٹور کھول لیا۔ شروعات ان 6 لاکھ سے کی جو کہ میرے پاس بینک میں پڑے تھے، اور پھر بڑھتے بڑھتے میرا کام اچھا خاصا بڑھ گیا۔ جب تک میاں جی کے پاس جانے کا ہم نے فیصلہ کیا تب تک ہماری ایک بیٹی تھی، بہت پیاری سی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا ندا اور اپنی بیٹی کے ساتھ، تو میاں جی پہلے تو بہت برہم ہوئے، لیکن پھر اپنی بیٹی کو دیکھا، نواسی کو دیکھا، اور یہ جان کے کہ میں کوئی غریب لڑکا نہیں ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، وہ کچھ مطمئن ہو چکے تھے۔ ندا چالاک بھی تھی اور سمجھدار بھی تھی، کم از کم مجھ جیسے مرد کے لیے ایسی عورت کا ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ میں شاید کبھی بھی اپنے حق کا حقدار بن ہی نہ سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھ جیسے مرد کے ساتھ ندا جیسی ہی اچھی رہتی ہے نا؟